اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ دریا سے نکل کے ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی اور یہ صندوق انہی دریا چلا گیا اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ یہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے اور آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اس پورے واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے اور دریا کے اس کنارے پر ڈالے کہ وہ اسے اٹھا لیں جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار رہے، کیونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخواں بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی اور آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم کو جستجو کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جو حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئی اور انہیں جیسے ہی جوش و محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلانا شروع کر دیا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدوں کو ان کا بچھڑا یعنی لال مل گیا، اور اس واقعے کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھو دیتی، اور اگر ہم اسے ٹھاٹا مانتے اور اس کے دل پر کہاں سے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ وہ اسے دور دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سب گایا اس پر حرام کر دی تھی، تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہی ہوں گے۔ تو ہم نے اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ ماں کی آنکھیں پریشان نہ ہو اور غم نہ کھائے اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے بھی وہ کام کروا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہی میں ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو نہ تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو شدید ضرر پہنچا سکتا ہے۔ تو ناظرین، غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح باحفاظت صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک طرف وہ چال چلنے والے ہیں، ایک طرف ہم چال چلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے بے شک۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کی طرف کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔